بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور بڑے۔ ہمارے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بہت اچھی اور دینی باتیں بھی بتاتے ہیں، جن سے بچے سوال کرتے ہیں اور ان کے جوابات کے ساتھ ساتھ انہیں بہت ساری گائیڈنس بھی دیتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دیں گے انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری دینی معلومات۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ العصر کی تلاوت۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے۔ جی تو پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ کاش کے ایک ہی دن ہو کہ مدینہ دیکھوں۔ جی شروع کیجیے۔ صلو
सल्लो आखिरी वक्त में क्या न के दुनिया देखो आखिरी वक्त में क्या न के दुनिया देखो आखिरी वक्त में क्या न के दुनिया देखो काश के गए दुनिया के मदीना देखो काश के गए दुनिया के मदीना देखो मेरे मौला आखिरी वक्त में क्या न के दुनिया देखो इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया सरकार कभी तो मैं भी कहूँ सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया एक रोज गो जाना सरकार की गली में होगा वगैर ठिकाना होगा वगैर ठिकाना सरकार की गली में बुला लो फिर मुझे ऐसा है बगरों पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में मदीने जाने वालों जाओ जाओ से अमानिल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में अब तो बस गए दुनिया के मदीना देखो आखिरी वक्त में क्या न के दुनिया देखो मैं कहाँ हूँ ये समझ लो तो उठाओ नजरें मैं कहाँ हूँ ये समझ लो तो उठाओ नजरें आका मैं कहाँ हूँ ये समझ लो तो उठाओ नजरें दिल सबर जा तो मैं जा बेखजरा देखो मेरे मौला मौला दिल सबर जा तो मैं जा बेखजरा देखो मेरे मौला आखिरी वक्त में क्या न के दुनिया देखो काश के दुनिया के मदीना मदीना देखो काश के दुनिया के मदीना मदीना देखो मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे
خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا وہ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ مدینہ دیکھو تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو میرے مولا مولا کاش کے گئی دنیا کے مدینہ دیکھو کاش اقبال یوگی عمر بسر میری کاش اقبال یوگی عمر بسر میری کاش اقبال یوگی عمر بسر میری صبح کا بیغور شام کو طیبہ دیکھو میرے مولا صبح کا بیغور شام کو طیبہ دیکھو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو واقع مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ تاغو اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر یا آپ کی گلی کا صبحوں کا بیغور شام کو طیبہ دیکھو میرے مولا مولا آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھو میرے مولا آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھو کاش کے دنیا کے مدینہ دیکھو ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کی آواز میں بھی مزید برکت عطا فرمائے آمین اور ہم سب کو بادب مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے آمین تو پیارے بچوں اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے گیس سے سوالات بچے اور بڑے پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں آڈینس میں سے کچھ بچے ہمارے گیسٹ سے سوالات کریں گے اور ہمارے گیسٹ ان کے جوابات ارشاد فرمائیں گے آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں مولانا عبدالرحیم مدنی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ عبدالرحیم بھائی آپ کی دعوت اسلامی مصروفیات تو ضرور ہوں گی، الحمدللہ۔ تو کچھ ہمیں کڈس مدنی چینل اور پیارے بچوں کو بھی بتا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں اپنے پروگرام کے اندر بلایا اور اپنا حصہ بنایا۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ کو، آپ کے تمام آڈینس کو، آپ کی پوری ٹیم کو اللہ پاک دین و دنیا کی بے شمار برکتیں بھلائیاں عطا فرمائے۔ جی الحمدللہ، یوں سمجھیں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے آنکھیں کھلی ہیں یا عقل یا شعور آئی ہے، تب سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر ہی زندگی بسر ہو رہی ہے، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ پاک
دین کا کام لیتا رہے اور دعوت اسلامی کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ آپ نے مصروفیات پوچھی دعوت اسلامی کے حوالے سے، تو مصروفیات کچھ خاص نہیں ہیں، اور لیکن اس وقت جو چھوٹی موٹی ایک مصروفیت ہے وہ یہی ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی زبردست ایک ڈپارٹمنٹ فیضان آن لائن اکیڈمی، کہ جس کے اندر ہم آن لائن جو ہے وہ ایجوکیشن کا سسٹم کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک فزیکلی ہمارا ایک مدرسۃ المدینہ ہوتا ہے، جامعۃ المدینہ ہوتا ہے، جہاں پر طلباء اسٹوڈنٹس آتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، عالم کورس کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ دنیا بھر کے اندر جیسا کہ دعوت اسلامی کا ایک دینی کام الحمدللہ جاری و ساری ہے، تو ہم نے یہ ضرورت بھی ایک محسوس کی کہ ہمارے کچھ کنٹریز ایسی ہیں، کچھ ہمارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر فزیکلی ایسا سسٹم نہیں ہو پا رہا، لیکن وہاں مسلمان موجود ہیں، ان کو حاجت ہے کہ وہ قرآن پڑھیں، اپنا دین سیکھیں، شریعت کے بارے میں ان کو معلومات ہو، عالم کورس کرنا چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی جس طرح کافی سارے مواقع پر جو ہے وہ دین کا کام کرتی ہے اور الحمدللہ کر رہی ہے، تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بھی دعوت اسلامی نے اس شعبے کا، اس ڈپارٹمنٹ کا آغاز کیا، اور اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے الحمدللہ ہم دنیا بھر میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن پاک پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ کافی سارے، یعنی سمجھیں کئی ہزار طلبہ الحمدللہ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں، حفظ کر چکے ہیں آن لائن۔ میں فزیکل کی بات نہیں کر رہا، میں آن لائن کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح الحمدللہ کافی سارے ہمارے جو مسلمان ہمارے بھائی ہیں، کافی سارے شارٹ کورسز نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، اپنے عقائد کے حوالے سے، ایون کے درس نظامی بھی الحمدللہ کافی اسلام بھائی آن لائن کے ذریعے کر چکے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کے اندر الحمدللہ میں تقریباً کوئی 2.5 سے 3 سال سے ذمہ داری سر انجام دے رہا ہوں۔ اور اس وقت جو میری وہاں پوزیشن ہے، یا وہاں پر میری جو ڈیزگنیشن ہے، جو میں کام کر رہا ہوں، وہ ایجوکیشنل آفیسر کے تحت جو ہے الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں، کہ اس میں جو ہماری ریکارڈنگس ہو رہی ہوتی ہیں، جو ٹیچرز ہمارے پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کو چیک کرنا ہوتا ہے، ان کی ریکارڈنگس چیک کرنی ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ذمہ داری اللہ پاک کے کرم سے میرے پاس موجود ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مصروفیت ہے کہ جو دعوت اسلامی کے تحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی مصروفیت کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک کے اس خدمت کو کل قیامت میں میرے لیے، میرے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ تو آپ کی اجازت ہو تو بچوں سے سوال لینا شروع کریں۔ جی، سب سے پہلے سوال کون کرے گا؟ جی آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسان رضا اتاری ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، امیر اہل سنت کو پہلی بار کب دیکھا تھا آپ نے؟ سبحان اللہ، بڑا انٹرسٹنگ آپ کا ایک کوشچن ہے۔ اور کب دیکھا تھا؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال۔ 9 سال، شاید ابھی بھی آپ بڑے ہیں، یعنی کہ 7 سال یا 8 سال میری غالباً اس وقت عمر تھی کہ جب فرسٹ ٹائم میری جو الحمدللہ پیر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اور اس ٹائم میں نے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہیں تو بچپن سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر، لیکن تقریباً کچھ 7 یا 8 سال میری عمر تھی کہ جو میں فرسٹ ٹائم میری شیخ طریقت امیر سنت سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور اسی وقت زیارت بھی ہوئی تھی۔ جی، نیکسٹ سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں کیا آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ تو کر سکتے ہیں، تو کر لیں آپ۔ دعوت اسلامی کے کس شعبے سے آپ کا تعلق زیادہ رہا ہے؟ جی، ابھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تقریباً 2.5 سے 3 سال سے میرا جو تعلق ہے وہ فیضان آن لائن اکیڈمی جو ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، اس سے تعلق وابستہ ہے۔ لیکن جب میں درس نظامی کر رہا تھا، عالم کورس میں ابھی میرا جاری تھا، تو میں رابعہ کے اندر، یعنی 4تھے درجے کے اندر تھا، تو تب سے الحمدللہ مصلی امامت، یعنی کہ امامت و خطابت الحمدللہ میں کر رہا ہوں، یعنی نمازیں پڑھانا۔ تو دعوت اسلامی کا ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ آئمہ مساجد، کہ جو مساجد کے معاملات دیکھتا ہے، اماموں کے معاملات دیکھتا ہے۔ تو اس ڈپارٹمنٹ سے سمجھیں کہ رابعہ سے لے کر، یعنی کہ 2014 سے لے کر اب تک جو ہے الحمدللہ سے ایک تعلق ہے۔ اور ویسے تو الحمدللہ صحیح دعوت اسلامی ہی ہماری ہے، سب سے ہمارا ایک تعلق ہے، لیکن چونکہ آپ نے زیادہ تعلق پوچھا تو وہ شعبہ آئمہ مساجد جو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے
اس سے ایک زیادہ ایک تعلق ہمارا رہا ہے۔ جی نیکسٹ سوال کون کرے گا؟ جی آپ کر لیں۔ میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے، میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ بالکل کریں۔ اگر کوئی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنا چاہے تو اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا سوال ہے ان کا۔ مقصد ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ کتنا پیارا ایک مقصد ہمیں دے دیا اور ایک نیت دے دی کہ کیا نیت ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم کسی کو یہ بتا دیں گے نا، یا کوئی ہم سے پوچھنا چاہتا ہے اور ہم سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ یار آپ جو ہیں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہیں، پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، امامہ پہنتے ہیں، تو دیکھ کے بڑا دل خوش ہوتا ہے، میں بھی آؤں تو میں کیا آ کے کر سکتا ہوں؟ تو آپ تفصیل میں نہ جائیں، بس ایک یہ اپنا جو ہمارے الحمدللہ ہمارا ایک دینی مقصد ہے، مدنی مقصد ہے، وہ آپ ان کو بتا دیں کہ بھئی الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں یہ مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی سب سے پہلے مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی ایک بہت ہی زبردست پلیٹ فارم ہے کہ جو انسان یا جو مسلمان اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے، سنوارنا چاہتا ہے، اپنی دنیا بھی اچھی کرنا چاہتا ہے، اپنی آخرت بھی اچھی کرنا چاہتا ہے، تو الحمدللہ اس پرفتن دور کے اندر کہ جہاں پر فتنے ہی فتنے ہیں، تباہی ہے، کہ لوگوں کے ایمان محفوظ نہیں ہیں، عقیدے محفوظ نہیں ہیں، تو وہاں پر دعوت اسلامی الحمدللہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے اندر جس کے گیٹ میں ہم انٹر ہو گے نا، تو اللہ پاک کی رحمت سے ہمارا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ہماری محفوظ ہو جائیں گی اور جب ہم اس کے اندر انٹر ہو جائیں گے تو مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا نیت کرنی ہے، تو الحمدللہ سب راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ لیکن اب انٹر ہونا ہے تو اس انٹر ہونے سے پہلے میں کیا نیت کروں؟ تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ نیت کر کے آپ اندر داخل ہو جائیں گے تو پھر اس کا دوسرا جو ہمارا پارٹ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے، تو انشاءاللہ جب آپ دعوت اسلامی کے اندر آ جائیں گے، علم دین حاصل کریں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو اگلا جو پارٹ ہے انشاءاللہ اس پہ پھر عمل کرنا شروع کریں گے کہ انشاءاللہ اپنے ساتھ ساتھ پھر ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو کوئی بھی آپ سے یہ سوال کرے کہ میں بھی دعوت اسلامی کے اندر آنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا یا میں کیا کر سکتا ہوں، بولیں سب سے پہلے تو آپ کو ڈھیر سارا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ کہ دیکھیں نا دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے۔ ابھی جیسے ہم لوگ الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر اور کیمرہ کے ذریعے سے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے الحمدللہ ہم دنیا بھر کے اندر نیکی کی دعوت کو عام کر رہے ہیں۔ جیسے آپ چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ بچے ہیں، آپ کے ذریعے سے جو چھوٹے بچے جو گھروں پہ بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تک اچھی باتیں جا رہی ہیں تو ان کا ذہن بھی بنے گا۔ تو میں اس پروگرام کے ذریعے سے آپ سب کو یہی پیغام دوں گا کہ آئیے دعوت اسلامی سے قریب ہو جائیے۔ ابھی تو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، اندر انٹر ہو جائیں اور دیکھیں انشاءاللہ کتنی برکتیں ہیں، کتنا علم دین حاصل کرنے کو ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اندر آ جائیں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ جی انشاءاللہ۔ اب اگلا سوال کون کرے گا؟ میرا نام محمد میلاد رضا تاری ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امیر سنت سے ہونے والے ملاقاتوں میں سے کوئی ایک یادگار ملاقات کے بارے میں بتائیں۔ سبحان اللہ۔ امیر سنت سے جتنی ملاقاتیں ہوں نا سب یادگار ہیں۔ آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کا مسکرانا اور آپ کی طرف امیر سنت کا توجہ فرمانا، یعنی کہ جو بندہ ملاقات کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ اگر غور سے دیکھیں امیر سنت کو تو سب صحیح مسکرا کر توجہ سے ملاقات فرما رہے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، ایسا ہی ہے نا، یعنی کوئی بندہ بھی، یعنی ہزاروں کی تعداد ہے نا ملاقات کرنے والی، آپ سب سے کھڑے کر کے پوچھیں، ہزاروں کھڑا کریں اور سب سے پوچھیں گے بھائی امیر سنت نے آپ کی طرف توجہ کیسی فرمائی، تو کیا کہیں گے، بڑی توجہ فرمائی۔ ہم پھر دوسرے سے پوچھیں بھائی امیر سنت نے آپ کی طرف مسکرا کے دیکھا، تو ہزاروں کے ہزاروں بندے آپ کو جواب یہی دیں گے کہ ہاں مجھے مسکرا کے دیکھا، ہاں مجھے بڑی شفقت سے ملاقات کی۔ اچھا ہزاروں کی تعداد موجود ہے اور آپ پھر بھی قریب ہو کے کچھ عرض کرنا چاہیں گے نا تو امیر سنت کیا کرتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا میری ساری ملاقاتیں کہ الحمدللہ اب تک جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں سب ملاقاتیں یادگار ہیں، یعنی میرے ذہن میں کوئی نہیں آ رہی کیونکہ ایک خاص، سبھی خاص تھی، سبھی بڑی اچھی ملاقاتیں تھیں، تو جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں الحمدللہ سب یادگار ملاقاتیں ہی ہیں۔
جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بچوں نے بڑے ہی انفارمیٹیو کوشچنس کیے اور ہمارے گیسٹ نے بھی بڑے پیارے انداز میں ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے. تو چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کچھ انوکھی. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوہ تمامہ نامی مقام پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا اولڈ مین ہاتھ میں ایک لاٹھی یعنی اسٹک لیے نظر آیا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اس کی آواز جنات جیسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معلوم کرنے پر اس نے بتایا کہ میرا نام حامہ بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتیں ہیں. یعنی بچوں، ابلیس حامہ جن کا پردادا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ایک جن پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اس کا نام کیا تھا؟ حامہ، ٹھیک ہے. تو جب پیارے آقا علیہ السلام نے اس حامہ سے پوچھا کہ تو کون ہے، تو جو اس نے اپنا ایک نام بتایا تو اس نام کے اندر ابلیس کا بھی نام آیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ ارشاد فرمایا کہ تیرے اور ابلیس کے درمیان 2 پشتیں ہیں، یعنی ابلیس جو ہے وہ تیرا کیا بنا؟ پردادا. اب پردادا کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب، اب آپ کے والد صاحب کے جو والد صاحب ہیں وہ آپ کے کیا بنیں گے؟ دادا بنیں گے. اور آپ کے دادا کے جو والد صاحب ہیں وہ آپ کے کیا بنیں گے؟ پردادا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی تیرے اور ابلیس کے درمیان 2 پشتیں ہیں، یعنی ابلیس حامہ جن کا کیا ہوا؟ پردادا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عمر پوچھی تو عرض کی جتنی دنیا کی عمر ہے اتنی یا اس سے تھوڑی سی کم میری عمر ہے. اب دنیا کی عمر کتنی ہے؟ پتہ نہیں کتنی ہے. تو اس حامہ جن نے جو اپنی عمر بتائی وہ کیا بتائی کہ جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی یا اس سے تھوڑی سی کم ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن دنوں قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اس وقت میں چند سالوں کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں گھومتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا اور سامان چوری کر لیا کرتا تھا. لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان سے برے کام کرواتا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور ان کے ساتھ ان کی مسجد میں 1 سال تک بھی رہا. میں حضرت ہود، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبت میں بھی بیٹھا ہوں، ان سے فیض حاصل کیا ہے اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی پہنچایا ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں وہ کتنا قدیم اور کتنا پرانا تھا وہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تجھے آخری زمانے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو میرا سلام ان سے عرض کرنا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ کی بارگاہ میں ان کا سلام پیش کر رہا ہوں، اور یہ بھی خواہش ہے کہ آپ اپنی مبارک زبان سے اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ باتیں بھی مجھے سکھا دیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو سورہ مرسلات، سورہ اما یتساءلون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اذا الشمس، ان صورتوں کی تعلیم انہیں دی. اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جب تمہیں کوئی پریشانی مشکل ہو تو میرے پاس آ جانا اور میری ملاقات نہ چھوڑنا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
اللہ پاک نے ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی زبردست سننے کی طاقت عطا فرمائی تھی کہ پہلی آواز سے ہی پہچان لیا کہ یہ جن کی آواز ہے۔ اور بچوں، وہ کوئی عام جن نہیں تھا، بلکہ دنیا کی عمر کے برابر کی عمر کا وہ جن تھا، اور وہ ایک برا جن تھا کہ جس نے اچھا اور نیک بننے کے لیے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی صحبت حاصل کی اور ان سے آسمانی کتابیں سیکھی، ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھیں، برائیوں سے توبہ کی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بھی نیکی کی باتیں سیکھنے کی خواہش کو ظاہر کیا اور قرآن پاک کی مختلف صورتوں سے علم حاصل کیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی یہاں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان سے دین کی باتیں سیکھنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں کہ صرف 1 سال 2 سال علم حاصل کیا تو بس کافی ہے، جب تک جان میں جان ہے علم دین سیکھتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کو سکھاتے بھی رہنا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہمارے گیسٹ نے بڑی ہی کمال انداز میں ابلیس کے قریبی رشتہ دار کی توبہ کے بارے میں زبردست انفارمیشن دی۔ بڑے بچوں، بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ آپ کو ایک حرف دیا جائے گا، اس سے آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تو دونوں ٹیمز ریڈی ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، لگتا ہے ریڈی نہیں ہے۔ ریڈی ہیں؟ تو پہلے کچھ سوال ہمارے عبدالرحیم بھائی کریں گے، اس کے بعد کچھ سوال میں کروں گا۔ جی بھائی، آپ لوگوں نے مجھ سے سوالات کر لیے، اب باری ہے آپ لوگوں کی۔ اب ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، تو کر لیں؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ چلیں، ایک سوال ہے اور میں سوال کروں گا، آپ لوگوں نے صرف ہاتھ اٹھانا ہے، جس سے کہا جائے گا وہی جواب دے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں، آپ یہ بتائیں کہ حرف ہا سے ایک ایسے پرندے کا نام بتائیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھا۔ جس کو آتا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں صرف۔ حرف ہا سے کسی ایسے پرندے کا نام بتائیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھا، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ بس ایک ہی یاد ہے اوپر۔ جی آپ بتائیں۔ ہدہد۔ ہدہد، ماشاء اللہ۔ جی، وہ ایک پرندہ تھا ہدہد، ایک چھوٹا سا ایک چڑیا جتنا ایک پرندہ ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی ہے نا، ان کے لشکر میں یہ شامل تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لشکر میں اس کی کیا ڈیوٹی تھی، یعنی اس کی ذمہ داری کیا تھی اس ہدہد کی، یعنی کس ذمہ داری پہ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے معمور کیا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کا کام یہ تھا، اچھا ہدہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ آسمان پہ رہ کر زمین کے اندر پانی کا پتہ لگا لیتا ہے کہ زمین کے کس حصے کے نیچے پانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ ہم کہیں بھی سفر کریں گے نا تو پانی کی تلاش تمہارے ذمہ ہے۔ تو پھر یہ کیا کرتا ہے، یہ لشکر سے آگے آگے چلتا تھا، اور کہیں بھی اس کو جب پتہ چل گیا یہاں پانی ہے تو پھر وہ آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیتا تھا، پھر وہاں سے کھودتے تو پانی وہاں سے نکلتا تھا۔ تو حرف ہا سے جو ہمارے بھائی نے بتایا وہ کون سا پرندہ ہے؟ ہدہد، اور اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ چلیں دوسرا سوال، حرف ہا، ٹھیک ہے؟ ہا جو تھا نا، ہا سے ایک ایسی عظیم خاتون کا نام بتائیں کہ جنہیں دنیا کی پہلی خاتون ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پہلی خاتون، میرے پہلے کوئی خاتون نہیں تھی، اور ان کا نام جو ہا سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ جی آپ بتائیں۔ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام جو انسان ہیں ان کی کیا ہیں؟ یہ ماں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں بھائی، ایک اور سوال ہے آپ لوگوں سے، حرف جیم سے ایک ایسے مشہور قبرستان کا نام بتائیں کہ جو مکہ شریف میں ہے۔ اتنا آسان سوال ہے، جگہ بھی بتا دی۔ جی آپ بتائیں۔ جنت المالا۔ جنت المعلا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہاں پر موجود ہے؟ مکہ شریف میں۔ جیسا کہ بھائی نے بتایا نا کہ مدینہ شریف میں کون سا قبرستان ہے؟ جنت البقیع، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، کہ جہاں ہر عاشق، ہر مسلمان دفن ہونے کی خواہش کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ جنت
بقی دے دے، بقی میں مدفن عطا فرمائے. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. پیارے آقا کے قدموں میں جگہ مل گئے اور کیا چاہیے ہمیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت البقی میں جگہ عطا فرمائے. اچھا ایک اور سوال ہے، حرف عین سے ان صحابی کا نام بتائیں کہ جو اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں. ان کا نام اسٹارٹ ہوتا ہے عین سے، اور اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں. اتنا ایزی کر دیا آپ کے لیے. آپ بتائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ماشاء اللہ. اچھا بھائی، وہ کون سی لینگویج ہے کہ جو جنت میں بولی جائے گی اور اس کا پہلا حرف عین سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ یہ آپ بتائیں. عربی. عربی. تو عربی کہاں کی لینگویج ہے؟ جنت کی، جنتیوں کی. تو آپ تو بڑے پریشان ہو رہے ہوں گے، تو ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، تو ہم کیسے بولیں گے؟ آتی ہے آپ لوگوں کو؟ تو جنت میں کیسے بولیں گے بھائی پھر جب آتی نہیں ہے؟ تو سیکھنا پڑے گا. کوئی کورس کر لیں یہاں پہ. تو مرنے کے بعد سب کو عربی خود بخود آ جائے گی. ٹھیک ہے بھائی، قبر کے اندر سوالات بھی تو ہوں گے نا، مر ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. عربی سوالات ہیں. آج تو ہم نے رٹا لگا لیا، مر ربک ربی اللہ، ما دینک دین الاسلام، ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن رٹافیکیشن سے کام نہیں چلے گا. جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی وہی ان سوالات کے جوابات دے گا. لیکن عربی لینگویج جو ہے وہ ہم نے دنیا میں سیکھی یا نہیں سیکھی؟ انتقال کے بعد سب کو آٹومیٹک کیا ہے؟ عربی لینگویج آ جائے گی. تو انشاءاللہ اللہ پاک رحمت سے، پیارے آقا کی شفاعت سے جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں پر ہم کون سی زبان میں گفتگو کریں گے؟ عربی کے اندر انشاءاللہ. جی اب آئیے سوال میں کروں گا. میرا پہلا سوال ہے، حرف میم سے ایک ایسے سمندری جانور کا نام بتائیں جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام بھی رہے ہیں. جی آپ بتائیں. مچھلی. پکا؟ جی. آپ نے کہا مچھلی اور آپ کا جواب درست ہے. میرا اگلا سوال ہے، حرف الف سے قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جس کی ہر آیت حرف دال پر ختم ہوتی ہے. جی آپ بتائیں. سورہ اخلاص. جی آپ نے کہا سورہ اخلاص اور آپ کا جواب درست ہے. میرا اگلا سوال ہے، حرف فا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کا نام بتائیں. حرف فا سے. جی آپ بتائیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی آپ نے کہا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ کا جواب بھی درست ہے. میرا اگلا سوال ہے، حرف زال سے چہرے کے اس پارٹ کا نام بتائیں جس کا استعمال بولنے کے لیے کیا جاتا ہے. جی آپ بتائیں. زبان. آپ نے کہا زبان اور آپ کا جواب درست ہے. میرا آخری سوال ہے، حرف زال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے صحابی کا نام بتائیں جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے. جی آپ بتائیں. حضرت زبیر بن عوام. آپ کا جواب بھی درست ہے. جی تو عبدالرحیم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ ہمارے کڈس مندی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی کڈس مندی چینل کے ناظرین کے لیے یہی پیغام ہے کہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے اور پیارے بچے اس سلسلے میں موجود ہیں اور کس طرح کے الحمدللہ دینی معلومات حاصل کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بھی دعوت دوں گا، خاص طور جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے منسلک ہو جائیے. مدرسہ مدینہ کے اندر ایڈمیشن لے لیجئے، قرآن پڑھیے، قرآن سیکھیے، حافظ بنیے، اس کے بعد آگے بڑھیے، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیجئے، عالم کورس کیجئے، اپنی دنیا بھی سنواریے، اپنی آخرت بھی سنواریے اور اپنے والدین کی آخرت بھی سنواریے. اور میں والدین کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں، یقیناً ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا ہو، ہمارا بچہ نیک بنے، ہمارا بچہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اس دور کے اندر دعوت اسلامی کا دینی ماحول، یہ پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے. ہم جب چاہیں جس طرح چاہیں علم دین حاصل کر سکتے ہیں. تو میں یہی دعوت دوں گا کہ اس دور کے اندر آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کا حصہ بن کے دینی کام پھیلانے کا آپ بھی ذریعہ بنیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیں
سب کو دین و دنیا کی بے شمار برکتیں بھلائیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول میں مرتے دم تک استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں دو کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔